پاکستان کے وکیلوں کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ دونوں فریقوں کو مختلف ہیلو بہانوں سے کھاتے رہتے ہیں. پھر جب دیکھتے ہیں کہ اب دونوں ہی خالی ہو گئے ہیں تو پھر آپس میں مشورہ کر کے دونوں کو بولتے ہیں کہ یار آپ کے علاقے میں اگر کوئی سمجھدار بندہ ہو نا اس کو درمیان میں بٹھا کے تو آپس میں ادھر ہی بیٹھ کے صلح نہیں کر لیتے آپ لوگ. تو اتنے میں دونوں فریقین بھی تھک چکے ہوتے ہیں، پیسے بھی لگا کے اور عدالتوں کے چکر بھی لگا کے، اور ان کا غصہ بھی کم ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ خود بخود ہی بیٹھ جاتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی پوری پارٹی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے جو دونوں طرف سے لوٹ کے اور اینڈ پہ جو ہے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب خان صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ وکلا سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ خوش دلی سے وکیلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ہر بات میں کوئی نہ کوئی یہ پہلو نکال لیں گے نا کھانے کا. تو جب پی ٹی آئی کو وکیلوں کے ہاتھوں میں دیا گیا تو جو تجزیہ کار ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ خود ہی سمجھ گئے کہ یہ خود بخود ہی اپنے آپ کو ختم کرنے والی بات ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی وکلا ہیں وہ سب اپنے حساب سے ٹکٹیں لے چکے ہیں یا ٹکٹیں بیچ چکے ہیں، اور کیسز کے حوالے سے کوئی سنجیدہ نہیں ہے. جتنے بھی خان صاحب کے کیسز ہیں بس جاتے ہیں وکیل اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری زیادہ سے زیادہ پریس کانفرنس ہو جائے، میڈیا ٹاکس ہو جائے اور عالمی طور پہ ہمیں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وکیل ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب کو بھی خان صاحب نے اپنی ٹیم سے علیحدہ کر دیا کہ آپ کیس کی صحیح تیاری کر کے نہیں آتے. اسی طرح بلے کے نشان کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کی کارروائی بھی سب لوگوں نے دیکھی کہ وکیل جو ہے وہ تیاری کر کے نہیں جاتے، بس محاذرئی کا ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ کسی طرح محاذرئی ہو یا پھر میڈیا ٹاک کریں. آپ شیر افضل مروت کو دیکھ لیں، بیئرسٹر اعجاز گوہر کو دیکھ لیں، یہ سب لوگ صرف اس کوشش میں ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ٹکٹیں بیچ لیں. کیونکہ اب خان صاحب کی طرف سے تو فیسیں وغیرہ بھی معقول طور پہ نہیں مل رہی نا. تو ایسے میں یہ زیادہ تجزیہ کار یہ زہر کر شو کر رہے ہیں، اپنا انالیسس دے رہے ہیں کہ الیکشن تک تو یہ وکیل بھی آتے جاتے رہیں گے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، اور جیسے ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ان میں سے جو بھی بڑے بڑے نام ہیں وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے. کیونکہ جو ریاست ہے وہ بالکل بھی زیرو ٹالرنس پہ ہے، کسی طور پر بھی وہ اب برداشت نہیں کر رہے مزید. اور خان صاحب کا اپنا بھی جو رویہ ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی. دوستو آپ کو پتہ ہے کہ عروج حاصل کرنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن عروج کو بچانا، اس کو مینٹین رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اکثر بادشاہوں کو ان کے وزیروں نے ہی مروایا ہے. سیم اسی طرح خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ جب ان کا عروج کا ٹائم تھا تو ان کے ہی وزیروں نے ان کو مشورے دیے کہ آپ فوج مخالف، ریاست مخالف اپنا ایک بیانیہ بنائیں جس سے لوگوں میں اور عالمی سطح پہ ہمیں پذیرائی ملے گی. لیکن خان صاحب یہ بات بھول گئے کہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ ہر آنے والے بادشاہ کو دول دھبے سے ویلکم کرتے ہیں، یعنی وہ مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں. لیکن خان صاحب کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے ترکی کی طرح اور پھر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی. حالانکہ خان صاحب کو تو لے کے آنے والی بھی یہی فوج تھی. اب خان صاحب کو ان کے وزیروں نے، مشیروں نے مروا کے، پھنسوا کے اور خود پریس کانفرنسیں کر کے دوسری پارٹیاں جوائن کر لی ہیں. خان صاحب بیچارے پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکتے، پریس کانفرنس کر کے کوئی دوسری پارٹی میں جائیں یا کدھر جائیں. تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ماضی قریب میں خان صاحب کے حوالے سے کوئی اچھے شواہد یا اچھے حالات کو پیدا ہوں.
باقی تو اللہ بہتر جانتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کے ملک کے ساتھ کیا، ماضی قریب میں کوئی چانس نہیں ہے ان کا آنے کا۔